لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ پیغام حل کا پیغام بولو۔ اب چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، آپ کو سنا کے میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں، اس پیغام کو ہم نے ویلیو کے بعد نہیں ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لیا۔ سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، اس کا پیغام ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کروڑپتی اربپتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر۔ کسی مالدار آدمی کو آپ بولتے فقیر کہیں کے غصہ آئے گا نا اس کو۔ اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ جتنی بھی دولت ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ اور کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ ایسا ہو جائے گا، سرسوں کا تیل یہاں لگا دو، ناخن پہ یہاں لگا دو، بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان بیماریاں کہلاتا ہے۔ ختم۔ قوم جو پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ مجمع کون سا چل رہا ہے؟ حالانکہ یار تم بھٹو ان کی بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے۔ تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے، ارب پتی، روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کرو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہو گئے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا خاتون آ رہی ہے، تمہاری ساس نے جادو کرایا، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا، اور بیٹے ہیں جو بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت تو جب سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ نہیں چڑیل اب کی نسل یار، تم سارا مزہ خراب کر دیا۔ ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، اور یار کون چلا گیا، نہیں ہے، بہت گہری بات۔ نام کون لے گا؟ نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہیں نا ایسا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے کی تکلیف ہوتی تھی۔ دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، تو پھر تو نہیں ہوگا، بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ خیر نہیں ملی، اب اگر اسے کہتے ہیں جس کی نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی توکل کرنے والے ہیں کو یہ سمجھا جاتا ہے ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو کے لیے نہیں تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا، کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوگی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی؟ ہمارا کیا میں مانگنا، مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا، بادشاہ بنا، چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا؟ جس میں کیا ہے نبوت، آپ کا قیامت۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے، چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے نا استغفر اللہ، کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے نرینہ اولاد اس کا کام کیا ہے؟ روحانی کا کام ہے مانگنا۔ آپ کتنا بھی ذلیل کرتے ہیں، ایک آدمی کی عادت تھی جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، نیمبو لے کے جاتا نچوڑ کے اس کے ساتھ حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی اس سے پیئیں گے، مار مار کے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ پانی میں بھی اللہ اسی طرح وہ خیر مار مار
सरकार के भी इंशाअल्लाह मैं खिलाफ। बताऊंगा। भीड़ आदमी एक दफा इज्जत अपनी साइड पे लगा दो, यानी ये इज्जत। आयत मुंतबिक इज्जत। होती है हमारे रोज़े कौसर दोस्त थे, पर भी, कभी ठीक है? उस्तादों से तो डांट ये तो पड़ती ना, इसका हमें शान डांट नज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज और ताने कर रहे हैं ये लोग हैं जिनकी नस्लें खत्म होने वाली, इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा, बड़े बड़े क्या है, नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन भिखारी को अच्छे अभी तो हदीस में इतना मना दर्जे से नहीं लिया जाता है, इनका नाम बुराई के तौर पर लिया जाता है। ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, भिखारी के चेहरे पे क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा, क्योंकि गोश्त से इंसान के चेहरे पे रौनक आती है। गोश्त खत्म हो जाए तो वो एक ढांचा है, इसने अपने चेहरे को मखलूक के सामने जलील किया, अल्लाह इसके चेहरे से क़यामत के दिन गोश्त नोच ले। तो मेरे भाई, मखलूक के सामने भीख मांगना जिल्लत है, अल्लाह के सामने भीख मांगना इज्जत है। तो नहीं अल्लाह के मोहताज है भाई, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक किसके मोहताज है? होश की हालत में हमारी दुआ कबूल हो, कबूल नहीं हो, मैं भूल न जाऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की दुआ कबूल करता रहता है, उस वक्त तक जब तक बंदा ये नहीं कह देता, एक दिन बंदा थक के कहता है मैं तो मांग रहा हूं, नहीं रही, उस दिन अल्लाह कबूल करना छोड़ दो। जो हमें लग रहा होता है ना कबूल नहीं हो रही, वो लग रहा होता है, हकीकत में हो रही होती है, वो अल्लाह की मर्जी है, कैसे कबूल करता है वो। इसलिए भाई इन रूहानी खवातीन से खास तौर पे कहता हूँ, खवातीन बहुत पड़ती है इन आमिलों के चक्कर में। मुझे नहीं पता मॉन्ट्रियल का बड़ा रूहानी ड्रामेबाज कौन चल रहा है यहाँ पर इस वक्त मार्केट में, होंगे हर जगह होते हैं। तो नहर का पानी बर्फ से ज्यादा फलाना है, ये मजहबी लोगों के मंजाना ही है। मैं जापान गया, वहां पे मैंने कहा जिन भूत होते हैं, उन्होंने कहा इनकी जो इबादत बातें हैं ना वहां होते हैं, लैब में इनके कोई जिन नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, यूनिवर्सिटी में कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई भूत, बड़ा मसला होगा। मंदिरों में जिन भी होंगे, भूत भी होंगे, चुड़ैलें भी होंगी। जहां भी रूहानी सेंटर खुले हुए ना, मजहब इस चीज का नाम थोड़ी है, मजहब तो उसका नाम है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो क्या है? सबसे पहला हुक्म मजहब का क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। हमने इबादत सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी है? एक अल्लाह की करनी है। इय्याका नअबुद का मतलब ये नहीं कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। जितनी खवातीन है यहाँ पे और मर्द हैं, तौबा करें, हम कभी भी जिंदगी में शिर्क नहीं करें। देखो बुजुर्गों से मोहब्बत का हुक्म है वो हमारी तरफ है। वो अक्सर वाकया सुनाता हूँ, एक आदमी को फालिज हुआ, मेरे पास आ गया, तो मज़ार पे जाऊंगा, तो इसमें वईद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि हौज़ कौसर से बिदअती को पानी पीने की तौफीक नहीं मिलेगी। वो तो ये तो खबर में गए हैं। तो दूसरा काम जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है ना, अल्लाह के हक में सबसे बड़ा हक है तौहीद, और दूसरा हक है तौहीद तो अकीदे का नाम है ना, और प्रैक्टिकली जो अल्लाह के हक में सबसे बड़ा हक है वो है नमाज। जहां कुरान ने ईमान वालों की सिफात बयान की, सबसे पहले नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है, इतना बार बार कह रहा है नमाज नमाज नमाज, हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे। और उसके लिए अल्लाह ने 5 टाइम मुअज्जिन से ऐलान भी करवाया, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मैं और आप उस दावत को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फिरौन भी बड़ा खुश था मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा के कि ना कोई मुझ पे अजाब आ रहा है, ना कोई परेशानी आ रही है, मेरी हुकूमत तो उसी तरह स्टेबल है और सब कुछ फिटफाट। फिरौन को पता नहीं था ये अल्लाह की तरफ से ढील है, एक ही दफा अल्लाह ताला पकड़ेगा। भाई अल्लाह ने मुअज्जिन के जिम्मे लगा दिया बार बार 5 टाइम याद दिलाना है। घसीट के किसी को नहीं लाना मस्जिद में, घसीट के किसी को नहीं लाना, याद दहानी करानी है। फिर मैं जानूं ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, जिसको मैंने पैदा किया मैं जानूं और वो जाने। क़यामत में अपने सामने खड़ा करके उसमें हिसाब किताब लूंगा। नबी ने फरमाया कि अल्लाह के सामने हर शख्स ने ऐसे खड़े होना है कि लैसा बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान, कोई तीसरा शख्स तर्जुमानी करने वाला नहीं होगा अल्लाह और मखलूक के दरमियान। जितनी खवातीन जितने मर्द यहाँ बैठे, आज से पक्का आज़म करें हमने किसी कीमत पे नमाज को जाया बोलो नहीं करना। और देखो नमाज का पता चलता है सफर में और बीमारी में कि आप नमाजी हैं। बड़े आराम से मैं जहाज में देखता हूँ लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, कोई पता ही नहीं कि नमाज को कोई फिक्र कर ले जब फ्लाइट हमारी कहाँ होगी तो किस वक्त किबला कहाँ होगा, कोई टाइम कहाँ होगा, कोई एप्स आती है ऐसी वो डाउनलोड करना, कोई फिक्र नहीं। अगर नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश होती ना इस्लाम में, मैदान जंग में अल्लाह कह देता है मैदान जंग में हुक्म दिया खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, घोड़े पे सवार होकर पढ़ो, पैदल पढ़ो। अल्लाह ये टेंशन क्यों दे रहा है, बाद में पढ़ लेंगे ना। अल्लाह ने कहा ना ना ना, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औक़ात में फर्ज है। अल्लाह की मर्जी के वक्त में पढ़नी पड़ेगी, अपनी मर्जी के टाइम पे नहीं होती। मेरी मर्जी का टाइम है जब ऑफिस से फारिग होकर सब कामों से फारिग होकर मैं घर पे आऊंगा तो फिर नमाज पढ़ूंगा, ये मेरी मर्जी का टाइम है। इसको कहते हैं अक्ल टाइम। ये कौन सा टाइम है?
حج بھی ہمارا اقل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج. یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں، یہ ہمارا بولو اقل ٹائم. اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں. اقل ٹائم حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے کسی ٹائم پہ بھی کر لو، لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی. حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اقل ٹائم پہ نہیں کرنا. نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بس ختم کر رہا ہوں بیان میں. اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا مخلوق کے حق میں، سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے. اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں. ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہے، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا. ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی. آج کل ہوتے نہیں مارکیٹ میں پہلی شارٹ، وہ اللہ نے منع کیا اس طرح سے ہو رہی ہے. دادا کی عمر میں تو باپ رہے ہو، اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے. جب دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جائے، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو. اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، اس پر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا. بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندوں بیٹھا کرو، جنت میں بہت ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اکیلا مت چھوڑو ان کو. تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ اس کو بلاؤ تھا چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے. پورے محلے سے مجھے چائے پلایا ہے، بدنام میں آؤں گا. الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی لوگ ہیں کبھی اس سے چائے، وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے. جو ادھر کچھ لے کر آ، اس کو کبھی بول رہے ہو ادھر جوس لے کر آ، ادھر آ گنے کا رس لے کر آ. پوچھا میں نے کہا حضرت یہ محلے والے سمجھ رہے ہیں، کسی ایک بات پہ جمعی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے. بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 بچہ لگ بھگ ہے. کوئی تعداد ان کو بھی معلوم اور نہ کوئی عالم 80 یا 80 یہ مجھے معلوم. کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں والے ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا. آج اتنا بڑا آدم علیہ السلام کے ساتھ خدمت کا نمبر نہیں آتا. آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا. پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک جو اسلام نے دی ہیں دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. کھلانے والا کون ہے؟ ہوا کہتی کہ نہیں کھانا. پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، میرے پیچھے رونے والے درخت کھائے نہ کھائے چارپائی کو بندہ دینے والے بہت. اور جاپان میں کیا ہوتا ہے بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے آپس میں محبت کے. جاپان میں روبوٹ لڑ رہے ہو تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے، جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے. وہ ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے. کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی مائیں. ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت. ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں. قیامت تک کے لیے کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے. کس سے بغاوت کی؟ نہیں کھاؤ. اور اسلام بھی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت دلاتا ہے. تو خیر اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو والدین. آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین دونوں کی ایک رائے ہے. گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے. آپ جانے، حکومت جانے. میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات. ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے. آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، آگے سے ریپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ حیات. جہاں تک میری نالج ہے کیا کہتے ہیں؟ جسے کھانے سے زندگی
کیا کہہ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام دماغ کام نہیں کر رہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت ٹینشن دے رہے ہو. انبیاء سے آپ کو میں اڑا غلطی نہیں ہوتی. غلطی کا مطلب اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے، باپ سزا نہیں دے گا. بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا، اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے. نہ کلچر نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا. تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو، ہر وقت نصیحت کرتے ہو. کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی رسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا، باس جاب سے نکال دے گا. کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکا ہو کسی کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی، ہٹو گھر میں چائے نہیں ملتی. کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر بھی بننے نہیں ہے. کبھی اس کا یہ سٹائل دیکھا آپ نے؟ میرے بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت بعد میں آئے بولو. اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے. جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا، وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں، وہاں بد اخلاقی کریں گے. اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا، کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو. میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے، نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت. بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں ڈرا تو نہیں رہا، گھبرا تو نہیں گئے، ٹینشن تو نہیں آ گئے، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب دے دی تھی تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. فائدہ کیا ہوگا جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو؟ پابندی لگانے کے لیے آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بیچارے اکیلے کھڑے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹکڑے شیئر کر رہے ہیں. ہر شخص لگاتا ہے لیکن آپ کو سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے. اب ان کی کوئی بھی گھر میں ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا. ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے. تو یہ دو تو اہم حکم ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا، آپ کا اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی. آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ. نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو. غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں، مطلب ایسے ہی دعوی نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جائے. سمجھ رہے کہیں بھی نہیں. لیکن یہ اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام تو عوام پر لازم ہے کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے، عدالت سے کروائے، تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ صحیح مطلب تھا. اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں، کورٹ کو آپ ویلیو دیں. جیسے یتیم بیٹا ہے نا، یتیم پوتا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے. تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو وراثت ملے گی بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو، جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا. لیکن ہماری کورٹ جو پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے، اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو. یعنی جو
دادا کی زندگی میں یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا بھائی چلو زید ہے ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا ایک بیٹا موجود ہے تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے نا جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی جو اس کی وراثت ہوگی نا جو اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری کس کو مل جائے گی اس کو اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے تو چچا آپ کے موجود تھے لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی آپ کو سزا ملے گی تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف اپنے چچاؤں کی طرف اب ایسے خود غریبوں زکات کا مستحق کچھ بھی ہے لیکن غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت کچھ نہیں ملے گی آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے غریبی امیری پہ تھوڑی ہے اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے سیم ہے اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے اس کا باپ تو میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے بالکل جائز ہے لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا حرام کا حرام ہی رہے گا اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بکری کا ہوتا ہے مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے چھینا گیا پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے پراپر اسکالر ہو دارالفتہ ہو پراپر ادارہ ہو ان سے آپ فتویٰ لیں گے دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے اب اس پر رونے دھونے والے بہت ہیں یہ بیچارہ بیچارہ ایک طرف کو خدا کے قانون کو فالو اس کو ویسے تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا ویسے اس کو تعاون کریں تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے بہت کم لوگ پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں جھگڑے تھے پڈے تھے اور ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں بہرحال جی ڈیورس ہو گئی ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لاء میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گھر میں رہتی ہیں تو خاتون کو لائر مل گیا اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے اس عورت نے مجھے فون کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے ظالم تھے ٹھیک رویہ نہیں تھا اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال بولے اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا رہائش بھی اس کے ذمہ ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمہ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا جان چھوڑ گئی نا آپ کی بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی کہیں اور شادی کرے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی ہے وہ امریکہ کا لاء ہے وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کرے لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لاء ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے سر کے بعد اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا میں نے کہا دے گا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں سر پہ کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ حلال ہے مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے کس کی خاطر خدائی قانون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیسا ڈریس ہے میں سنایا ہے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کا میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا
लेस कपड़े पहने हुए हैं, तो कहती है भाई से पर्दा कहां है, लाखों रुपए छोड़ रही है, करोड़ों रुपए छोड़ रही है किसके खौफ से, तो बताओ वो शौहर का हक नहीं अल्लाह के खौफ से अदा करेगी? मैं उनसे सवाल करना आसान है, करोड़ों रुपए छोड़ना मुश्किल है, करोड़ों रुपए कहीं मिल रहे हो ना तो सारे हुकूक भी अदा कर हो जाते हैं, लेकिन उसने किसके लिए छोड़ा ना? मुझे लगा कि इसका मियां वाकई बड़ा ही कोई तो गैरतलेस किस्म का के उसूल भी, और ये करने के बाद भी उसके मियां ने रुजू नहीं किया, और ने कहा चलो जी आप ले लें पैसे, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वो भी घुन्ना बन गए कपड़े पहन के भाई, हालांकि उसको तो चाहिए था कि वो उसके पाँव में गिर जाता है कि तुम्हारे दिल में इतना अल्लाह का खौफ है। देखो मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक एक दूसरे के खौफ से अदा नहीं करते, किसके खौफ से अदा करते हैं? अल्लाह के खौफ से। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो पूरे हुकूक अदा करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे या नहीं थे? अरब में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, जो बेटी को पैदा होने पे दफन करते हो उनके यहाँ बेटी की क्या वैल्यू होगी? लेकिन हमारे नबी ने अरब के कल्चर को फॉलो किया, खुदा के कानून को। आपने बीवी को इतनी इज्जत दी, साहबी कह रहे कि आप हमारी दावत में आए, हयाई फरमाए, आयशा को भी बुलाओगे तो आऊंगा वरना नहीं आ रहा है। तो ये कल्चर की वजह से हो रहा है, ये खुदा की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से हो रहा है ना। अरब क्या कर रहे हैं कि बेटी को जिंदा दफन करते हैं, गैरत का खामखा का मसला बनाया। हमारे नबी अपनी बेटी की बेटी नवासी उनको आपने कंधे पे बिठा के फर्ज नमाज पढ़ाई है। तो ये कल्चर को फॉलो किया, अरब के कानून को फॉलो किया, या खुदा के खौफ की वजह से खुदा को फॉलो किया है? तो आपको खुदा को जब आप फॉलो करते हैं ना, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हुकूक अदा करते हैं। खुदा को फॉलो नहीं करते ना, तो वो जो उस आदमी की बीवी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो खुदा के खौफ में थोड़ी वो आदमी दे रहा है, वो अमेरिका के डंडे के खौफ में दे रहा है, वरना तो 5 रुपए न दे। वो तलाक ही इसी वजह से ले रही थी कि नान नफका नहीं दे रहा था, नालायक के लिए बाल छोटे भी बहुत बड़ी वजह। अल्लाह के खौफ से नान नफका नहीं दे रहा, कोर्ट में केस किया तो करोड़ों रुपए दे रहा है वो। ये क्या हो गया भाई? जब तक अल्लाह बीच में नहीं होगा ना, आप एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करोगे। तो ये मैं फलसफा समझाने के लिए कनाडा वाले भाई को भी, अमेरिका वाले भाई को मैंने स्पेशल यहाँ बिठाया कि आप 10 मिनट और बयान सुनिए। आज तक मैंने किसी को जबरदस्ती बयान नहीं सुना, नहीं जबरदस्ती सुना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे गैर शरीफ कवानीन हैं। तो उस खातून ने कहा ठीक है, मैं हराम है, नाजायज है, वो उसने खून ही इसी वजह से किया। समझ में आ रहा है? मैं आगे बात खत्म करने के लिए और आप कि पाकिस्तानी अदालतों में भी बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो शरीयत के अगेंस्ट। चंद कवानीन की और मिसाल दूं, देखो आप जब अपना घर बेचते हो, इस्लाम ने पड़ोसी को यह राइट दी है कि वो शुफा करके आपसे घर खरीद सकता है, क्योंकि हदीस में आता है जारो दारी अहक्कु बिदारी जार, पड़ोसी के घर का पड़ोसी ज्यादा हकदार है। अरबी में जो इबारत है ना बड़ी दिलचस्प है, उसका तर्जुमा बनता है घर का पड़ोसी, आपके घर का पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार है। आपकी जमीन है या आपका घर है, आप अगर बेच रहे हैं तो आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, वो ज्यादा हकदार है। अगर आपने वो घर जैद को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में, पड़ोसी कहते हैं 1 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूं, तो इस्लाम आपको पाबंद करता है कि थर्ड पर्सन के बजाय आपने पड़ोसी को 1 करोड़ में बेचना है। हाँ, पड़ोसी 1 करोड़ दे रहा है, सामने वाला 1.5 दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, फिर सामने वाला हकदार है। लेकिन वही रेट आपका पड़ोसी अगर दे रहा है जो दूसरा दे रहा है, तो पाकिस्तानी कानून तो नहीं, पाकिस्तानी कानून तो कहेगा भैया दुनिया का कानून आपकी प्रॉपर्टी जिसको चाहे बेचें, लेकिन इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर अपनी जमीन, चाहे वो खेती बाड़ी की जमीन हो, चाहे वो रिहायशी घर हो, आप किसी और को वो घर बोलो नहीं बेच सकते। इस सूरत में बेच सकते हैं कि सामने वाला पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन अगर वही रेट सामने पड़ोसी के है तो फिर आपको पड़ोसी को बेचना पड़ेगा। उसको ये राइट शरीयत ने दिया। जब इस्लामी अदालतें थी ना तो उस वक्त ये होता था, जब खिलाफत उस्मानिया थी, पड़ोसी केस कर देता था जाके कि भाई मैं भी 1.5 करोड़ दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिया इसने, तो वो फिर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? देखो इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त कानून बनाया ना, विरासत से जमीनें डिवाइड होती है, छोटी हो जाती है, किसी के काम की नहीं रहती। अब या तो विरासत के हकाम को इस्लाम चेंज कर देता है, तो उसने शुफा के हकाम दे दिए कि विरासत से डिवाइड होगी, लेकिन शुफा के हक से वो करीब हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी जमीन। एक आदमी के पास बड़ी जमीन होती है तो बहुत कुछ कर सकता है ना वो। अब इसमें हिकमतें क्या है, तो हिकमतों में नहीं पढ़ना, मैं तो इस्लामी लॉ को देखना है। इसी तरह खूब समझ लो कि अगर आप एक गली में रहते हैं और गली आगे से बंद है, तो फिर इस गली में अगर किसी का घर बिकता है ना, तो हर पूरी गली में से हर एक को इख्तियार है कि वो शुफा करके वो घर आपसे खरीद सकते, बशर्ते कि गली एक तरफ से बंद हो, क्योंकि इन सबका रास्ता जो भी आएगा ना तो इसी एरिया में आएगा वो। तो इसके तफसीली हकाम में मैं जाऊंगा तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ हर चीज में हम फॉलो किसको कर रहे हैं? कोर्ट को। बाज़ दफा कोर्ट का कानून इस्लाम से टकरा रहा होता है। आपने
گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا, آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ, لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. اتنی باتیں ہو گئی. دو باتیں میں نے 2 قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے کالعدم قرار دیا. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے کوئی بہت پرانی بات ہے انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کالعدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس وہ اندر کر دیا مولانا صاحب. اب تو خیر اتنے مفتی کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے. وہ مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف. اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گئے تو پتا چلے گا یار یہ عدالتی خلا کالعدم ہے, تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی. ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شرعی تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا, لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ, ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ان کو بھی پھنسوا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے, وہ باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے, وہ یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں, وہ لوگ سب مانتے ہیں کافر ہیں. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے. تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہے یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندیق ہے, سوال پوچھا ہے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی لگائی, 6 مہینے کی جیل ہے سیدھا سیدھا. میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کر دے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں, کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا, یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے, لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں, انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. وہ پھر وہ بار بار حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں
کے زندگی کے سوال کچھ تو انہوں نے وہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کیا کی سزا لکھی ہے. تو کہہ رہے میں تو پوچھ تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے گی لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں. جب اسے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی جواب دینے پہ پابندی. تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا, وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم لکھ دیں گے ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, کوئی سیل بھی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیا کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے. لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مصلحت سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور فنڈ کو ڈرتا برتا نہیں ہے, صرف یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, بولنے کی باتیں ہوتی ہیں. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتا ہے کہ کی تو ہم بارے پر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں, حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ بتائیں. تو وہ اس وقت سچی بچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے, یہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی, تائید نہیں کی, چھپڑ میں وہ لوگوں کو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو, اب میں جب یورپ میں گیا ہر آدمی مجھ سے 4 شادیاں اسلام میں کیسے, وہاں 4 شادی پر پابندی ہے. میں بولوں 2 2 3 3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا لگا تو کیا کر کے قانون بھی توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے, تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ, تو میں ان سے پھر گھماتا تھا, میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہیں وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو, مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں سراہتن کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دمنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ہو کیا گیا ہے. بھائی ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو, شادیاں تم کرو پھنسے ہم, کیا خیال ہے ہم کیوں پھنسے ہیں. تو میں اب غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. اسلام اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باقی نہیں بنائیں گے, اتنا کریں گے, لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو, گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھ گئے. اب یہ ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں, اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے. تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے, غیر قانونی ضرور ہے, اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملکی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے, آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی, بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, یہ غیر قانونی کام کیا, غلط کیا, لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا, جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے, اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے. میری بھی ایک گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی, کسٹم والے کھا گئے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو اب پتہ نہیں وہ اسمگلنگ ہو کے آ رہی تھی, لیکن میں نے نہیں وہ اسمگلنگ کا کہا تھا, لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی کا پتہ نہیں کہا ہے وہ. تو اب کیا مسئلہ ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں, قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی, تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں اس کو پکڑیں, آپ اس کو پنشمنٹ دیں, سزا دیں, اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر